بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر سامعین گرامی، ہم سے بہت سے دوستوں نے گزارش کی تھی، ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے اس کا کیا حکم ہے۔ بہت سے ایسے گھر والے ہوتے ہیں، ایسے میاں بیوی ہوتے ہیں جن کے یہاں اولاد نہیں ہو پاتی، ایسے کپلز ہوتے ہیں، بیچارے کوشش کرتے ہیں، ڈاکٹری سارے علاج کرا لیتے ہیں، یہاں وہاں کے سب حکیمی علاج چکر لگا لیتے ہیں، اس کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا انتظام کیا جائے اور اس طریقے سے بچہ گھر میں لایا جائے۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے نہیں دیتی؟ ہمارا جو پڑوس ملک ہے وہاں ایک بہت بڑا ادارہ ہے دارالعلوم کراچی، وہاں کے مستند جو وہاں کا دارالافتاء ہے، تحقیقی مزاج رکھنے والے علماء، ہر دارالافتاء میں ہی محققین علماء ہوتے ہیں، لیکن آج آپ کے سامنے تھوڑا ایک معتدل فتویٰ دارالعلوم کراچی کا آج کے سامنے ہم بیان کریں گے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس سے سمجھ میں آئے گا کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا کیا حکم ہے اور کیا ہم اس طریقے سے اپنے گھر میں بچہ لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے۔ وہ جو اس کا فتویٰ ہے انشاءاللہ وہ پورا فتویٰ کوشش کریں گے ڈسکرپشن باکس میں ہم لکھ دیں گے، اردو میں ہوگا، آپ کہیں اس کو پڑھوا سکتے ہیں۔ میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے، وہاں جو مفتیان کرام کی ٹیم ہے انہوں نے یہ کہا کہ عام طور پر دنیا میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے کئی طریقے اور اس کی کئی قسمیں ہیں، کئی صورتیں اس کی موجود ہیں، جن میں سے 3 مشہور ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اجنبی مرد ہوتا ہے، کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے اور اجنبی عورت ہوتی ہے۔ اجنبی کوئی بھی مرد ہوگا، وہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، جیسا بھی ہو، نیک ہو، بد ہو، سے مطلب نہیں، کسی بھی مرد کا وہ نطفہ لیتے ہیں، یعنی مادہ منویہ جو بچہ پیدا کرنے کی جس میں صلاحیت ہوتی ہے، ایسا نطفہ لیں گے، اور کسی بھی عورت کا کوئی بھی اجنبی خاتون ہوگی اس کا بھی جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کو اس کے بھی جو بیضے ہوتے ہیں، اس کے بیضے اور اجنبی مرد کا نطفہ، اس طریقے سے دونوں کو ملا کر رحم میں، یعنی یہ جو میاں بیوی ہے اس خاتون کے رحم میں، یوٹرس میں اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ ایک تو شکل یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اجنبی مرد کا نطفہ، اجنبی عورت کے بیضے دونوں لے کر یہ جو کپلز ہیں، یہ میاں بیوی ہیں، اس بیوی کے رحم میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے، اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ یہ جو میاں بیوی ہے، یہ جو مسلمان میاں بیوی ہیں، اسی مرد کا نطفہ لیا ہے اور اسی بیوی کا جو بھی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ جو بیضے ہوتے ہیں دونوں کے لیے جاتے ہیں اور دونوں کو ایک کسی تیسری عورت کے رحم میں داخل کیا جاتا ہے، تیسری عورت کے یوٹرس میں۔ اس سے بات بھی ہو جاتی ہے، پیسے وغیرہ کی بھی بات ہو جاتی ہے، لاکھوں روپیوں میں باقاعدہ یہ جو یوٹرس ہوتی ہے نا، رحم، یعنی اپنی کوکھ لوگ کرائے پہ دے رہے ہیں، ایسی عورتیں، باقاعدہ اس کا بڑا بزنس ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی یہ میاں بیوی جو ہیں انہی کا نطفہ، انہی کا مادہ منویہ لے کر کسی تیسری خاتون کے رحم میں پہنچایا جاتا ہے، وہاں وہ بچہ پورا بنتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور یہ ماں باپ وہاں سے بچہ لے کر آ جاتے ہیں۔ یہ دوسری شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دھیان رکھیے گا، میں ان کا حکم بھی بتاؤں گا بھی آپ کو۔ تیسری شکل یہ ہوتی ہے، تیسری شکل کہ یہی میاں بیوی ہیں، ٹھیک ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، میاں بیوی ہیں، کپل ہیں آپس میں، اس میں مرد کا ہی نطفہ لے کر اس کو اسی کی بیوی کے رحم میں، یوٹرس میں پہنچایا جاتا ہے۔ یہ تیسری شکل ہوتی ہے۔ یا تو ڈائریکٹ پہنچایا جائے، یا یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس نطفے کو تیار کیا جاتا ہے کہیں پر بھی اس کو گزار کر، اور اس کے بعد پھر اس کو رحم میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ 3 شکلیں ہوتی ہیں عام طور پر دنیا میں، جن کا رواج ہے وہ یہ 3 شکلیں ہیں، باقی اور بھی شکلیں ہوں گی، میڈیکل سائنس ترقی کر رہا ہے، نئی نئی شکلیں وجود میں آ رہی ہیں، لیکن عام طور پر یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، یہ فتوے کے خلاصے میں ہے یہ بات، کہ پہلی والی 2 شکلیں بالکل ناجائز حرام ہیں۔ ہاں، تیسری شکل جس میں مرد کا ہی نطفہ ہوتا ہے، خود اسی شوہر کا، اور اسی کی بیوی کے رحم میں اس کو پہنچایا جاتا ہے، جو بچہ دانی ہوتی ہے جہاں پہنچایا جاتا ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ دیکھیں یہاں پر کچھ شرطیں ہیں گنجائش کی بھی، اور کیوں اس کی گنجائش علماء دے رہے ہیں، کیا مجبوری ہے اس کی، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیں اس کے لیے تقریباً 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ ہر مرحلے پر یہ عمل جب کیا جائے گا، ہر مرحلے پر ستر اور حجاب کا بھرپور لحاظ رکھا جائے، جتنا ضروری ہو ستر کھولنا اتنا ہی کھولا جائے، اس کا دھیان رکھا جائے، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط، یہ جو نطفہ رحم میں داخل کیا جائے گا یہ لیڈی ڈاکٹر ہی کرے گی، مرد سے یہ کرانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ لیڈی ڈاکٹر ہوگی جو کسی بھی ذریعے سے اس کو عورت کے بچے دانی تک پہنچائے گی، اس نطفے کو۔ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو مرد کا نطفہ لیا جائے گا عورت کے رحم میں داخل کرنے کے لیے، یہ نطفہ مشت زنی کر کے حاصل نہیں کیا جائے گا،
یہ بھی علماء نے لکھا ہے۔ دیکھو علماء کتنی باریک نظر رکھتے ہیں، ساری باتیں سمجھاتے ہیں، بلکہ اس میں عزل کی شکل اختیار کی جائے گی۔ میاں بیوی صحبت کریں گے، بس ڈسچارج ہونے سے پہلے ڈبی میں اس نطفے کو لے لیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ جو لیڈی ڈاکٹر ہے وہ اس کو رحم میں داخل کرے گی۔ یہ 3 شرطیں ضروری ہیں، ان کا لحاظ رکھ کر ہی اس عمل کو انجام دیا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ بھی کریں اور صبر کریں، اللہ کی مرضی پر راضی رہیں، تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن اگر یہ کوئی مجبوری آ جاتی ہے، اصل میں مجبوری کی وجہ بھی ہے، علماء نے گنجائشیں کیوں دی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کہیں پر اگر کپلس ہوتے ہیں، شادی ہو گئی 2 4 8 سال 5 سال ہو گئے، اس کے بعد ان کے یہاں بچے نہیں ہوتے ہیں نا، تو طلاق کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ کئی ایسے کیس ہو چکے ہیں ہمارے رشتہ داروں میں۔ ایک مسئلہ ہوا کہ ایک صاحب نے شادی کی، ان کی شادی ہوئی اور ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی، 2 سال 5 سال 10 سال گزر گئے، وہ دوسری بیوی کر کے لائے۔ کیوں لائے؟ کہ بھئی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو دوسری خاتون لائیں گے تو اس سے کم اولاد ہو جائے گی، ایک نسل چلے گی، تمنا ہوتی ہے سب کو۔ ٹھیک ہے، دونوں میاں بیوی بلکہ 2 بیویاں اور 1 شوہر ساتھ میں رہ رہے تھے، چل رہی تھی زندگی، لیکن اتنا جھگڑا، اتنی انبن ہوئی کہ بالآخر وہ پہلی بیوی بیچاری جس کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس کو شوہر نے طلاق دے دی، اور وہ جو بچے جس سے دوسری سے پیدا ہو گئے تھے اس کو ساتھ میں رکھا۔ دیکھ لیجئے یہاں پر طلاق کی نوبت آ گئی، کیونکہ اس کے یہاں اولاد نہیں تھی، تو شوہر نے دونوں کی غلطیاں تھیں، دونوں بیویاں لڑائی کرتی تھی، تو اس عورت کو طلاق دی جس سے بچے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ نوبتیں آ رہی ہیں، ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں، آپ معاشرے میں دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے علماء نے مجبوراً اس کی گنجائش دی ہے، لیکن اس کی صرف اور صرف یہی شکل ہے کہ وہ جو شوہر ہو اسی کا نطفہ اسی کی بیوی کے رحم میں داخل کیا جائے گا، وہ بھی لیڈی ڈاکٹر داخل کرے گی، اور سطر کا بھرپور لحاظ رکھا جائے گا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہیں تو اس کا اجر ہے، ثواب ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ اچھا، یہ جو مسئلہ ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا، یہ کسی کے یہاں صرف لڑکے ہیں تو لڑکی کے لیے اگر ایسا کیا جائے، یا کسی کے یہاں صرف لڑکیاں ہیں تو لڑکے کے لیے ایسا کیا جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو ایک خواہش ہے نا، لڑکے ہیں لڑکی کے لیے کوئی اس طریقے سے کرے، جائز نہیں ہے، لڑکی ہے اور لڑکے کے لیے کرے ایسا تو جائز نہیں ہے۔ ہاں، کسی کے اولاد ہی نہیں ہے اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ مجبوری میں اس طرح کا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ یہ تھا اس فتوے کا خلاصہ جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا۔ مزید اس بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ بھئی تفصیلی ہمیں مسئلہ معلوم ہو، تو پھر یہ مسائل ایسے ہیں تھوڑے جو باریک ہوتے ہیں، آپ اپنے مقامی آس پاس جو بھی مفتیان کرام ہیں ان کے پاس بیٹھ کر اس مسئلے کو اچھے سے مزید سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اولاد صالحہ کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔